سنت ہے. آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی جبکہ رفع یدین نہ کی. کوئی صحابی سند صحیح ہو روایت صحیح ہو ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ رفع یدین نہیں کرتے. آپ فرض پڑھیں, آپ نفل پڑھیں, آپ سنتے پڑھیں, آپ وتر پڑھیں, گھر پڑھیں, مسجد میں پڑھیں, سفر میں پڑھیں, حضر میں پڑھیں, جب آپ پڑھتے تھے تو حدیث بیان کرتے ہیں کہ رفع یدین کریں. اور پھر اس کی ہسٹری دیکھ لیں. دیکھنا بات عقل ہو ضد نہ ہو تو دین سمجھ میں آ جاتا ہے, اور اگر بے عقلی سے کام لے اور ضد کرے تو پھر دین سمجھ میں نہیں آتا, پھر لڑائی ہوتی ہے. دین کے مسئلے عقل والے کی سمجھ میں آ سکتے ہیں کہ شرط کے ضدی نہ ہو, اور اگر ضد کرے اور بے عقلی سے کام لے تو پھر مسئلے الجھ جاتے ہیں. اب دیکھیے گا چونکہ مسئلہ یہ چھڑ گیا, میں آپ کو اس کے لیے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. توجہ سے سنیے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. اب آپ جانکاری سے بتائیے کہ ہمیں نماز دنیا میں کس کے طریقے کی پڑھنی چاہیے. اپنے ایمان سے پوچھیں, جو کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کے اندر ایمان پیدا ہوا ہے, اپنے اس ایمان سے سوال کریں کہ نماز کا سیمپل, نماز کا نمونہ آپ کے لیے کس کی نماز ہے. آپ بلا تردد کہیں گے کہ ہمارے لیے سیمپل, ہمارے لیے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو آپ کی عقل کا فیصلہ ہے, آپ کے ایمان کا فیصلہ ہے, اور حدیث کی صاف الفاظ ہے. آپ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ لوگوں نماز ایسی پڑھو جیسے وہ پڑھتا ہے, یا ایسی پڑھو جیسے فلاں پڑھتا ہے, یا فلاں کا کسی نہیں. آپ نے فرمایا سلو نماز آئے تو منہ نہیں اسلی. لوگوں نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ ہمیں نماز پڑھتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں حنفی ہوں, میں شافعی ہوں, میں وہابی ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. یہ سب تقسیمیں ہماری ہیں, بالکل غلط ہے. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پہلا ہمارا کام کیا ہونا چاہیے, یہ فیصلہ کرنا کہ میں نماز حنفی طریقے کی پڑھوں, شافعی طریقے کی پڑھوں, وہابی طریقے کی پڑھوں, فلاں کے طریقے کی پڑھوں, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پڑھوں. اب آپ کا ایمان آپ کو کیا بتائے گا کہ بھائی نہیں, نماز تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پڑھنی. جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نماز پڑھنی ہے تو سمجھے گا کہ آپ نے نماز پڑھنے سے پہلے جس ایمان کی ضرورت تھی اپنا وہ ایمان درست کر لیا. اب پڑھیں. اب مسئلہ آ گیا رفع یدین کا, کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے, جس کی ہسٹری اور تاریخ سنیں, اور ہمیشہ کرتے تھے. مکے میں نہیں کرتے تھے, مدینے میں نہیں کرتے تھے. اور سب سے معتبر وہ عمل ہوتا ہے جو آخر میں ہو. اور حنفی لوگ اکثر مولوی یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارا اور حدیثوں کا فرق یہ ہے کہ یہ منسوخ حدیثوں پر عمل کرتے ہیں اور ہم ان پر کرتے ہیں جو آخری. اور یہ عقل کی بات ہے کہ مسئلہ وہ قابل اعتماد ہوتا ہے جو آخری. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی, آپ نے ایک نماز پڑھائی تو وہ نماز آپ بیمار تھے, آپ نے بیٹھ کر پڑھائی. صحابہ بھی سب بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. آپ امام تھے, آپ نے جماعت کرائی اور اس کے بعد صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی, سب بیٹھے ہوئے تھے. تو مسئلہ کیا نکلا کہ اگر امام بیمار ہو, امام کو کوئی عذر ہو تو مقتدی بھی سب بیٹھ کر نماز پڑھیں. اس سے مسئلہ یہ نکلا. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا, جب آپ آخر میں اپنی آخری بیماری میں تھے, آپ نے اپنے مسلح پر حضرت صدیق کو امام مقرر کر دیا. چونکہ حضور کی نیت یہ تھی کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میری جگہ لینے والا, میرے مسلح پر کھڑا ہونے والا ابو بکر ہوگا اور کوئی جرت نہ کرے. خلیفہ بھی یہی ہوگا, امیر المومنین بھی یہی ہوگا, خلیفۃ المسلمین بھی یہی ہوگا, اور مسلمانوں کا امام بھی یہی ہوگا. آپ نے کہا عشاء کی نماز کا وقت تھا تو لوگ انتظار میں تھے کہ آپ آئیں نماز پڑھائیں. تو آپ نے فرمایا بخار تھا آپ کو, ٹائیفائڈ, بڑا سخت بڑا تیز بخار تھا. آپ نے ہمارا اچھا پانی لاؤ, کپ میں پانی ڈالا اور وہ پانی آپ پر ڈالا گیا. اب یہ ہے کہ آپ اٹھنے لگے کہ ہوش ہو کر گر گئے. 3 دفعہ اس طرح ہوا. مسجد میں لوگ نماز کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ آپ آئیں. جب آپ نے دیکھ لیا کہ نہیں, مجھ میں ہمت نہیں ہے مسجد میں جانے کی, جماعت کروانے کی, تو آپ نے کہا مرو ابا بکر, ابو بکر کو کہا جماعت کروا. حضرت عائشہ کے گھر میں یہ واقعہ ہوا. حضرت عائشہ کہنے لگی, میں نے کہا یا رسول اللہ, ابو بکر کا دل بہت نرم ہے
جب وہ آپ کے مسئلے پر کھڑے ہوں گے تو روئیں گے کہ اب وہ دن آ گیا کہ اللہ کے رسول بیمار ہے اور میں نماز پڑھا رہا ہوں، ان سے نماز پڑھائی نہیں جائے گی. ان کا دل بہت نرم ہے. آپ حضرت عمر کو حکم دیں، آپ حضرت صدیق کو نہ کہیں. اور دل میں جیسا کہ بات حضرت عائشہ نے ذکر کیا، دل میں یہ بات بھی تھی کہ لوگ کہیں گے کہ یہ منحوس ہے، جب سے یہ مسئلے پر آیا ہے نبی پھر اٹھا ہی نہیں. دل میں یہ بات بھی تھی کہ یہ کام میرے باپ سے نہ ہو، حضرت عمر یہ اور کرو. اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی حضرت عائشہ کی کہ آپ حضرت عمر کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھائے، میرے باپ کو نہ کہیں، تو اللہ کے رسول غصے میں آئے. آپ نے ہمارا اللہ انکار کرتا ہے اس بات سے کہ لوگوں کی امامت ابو بکر کے سوائے کوئی اور کرے. یا بندہ ہو حدیث کے لفظ ہے، یا بندہ ہو والمومنون، اللہ بھی انکار کرتا ہے اور مومن بھی انکار کرتے ہیں نماز ابو بکر ہی پڑھائے. چنانچہ آپ نے حضرت صدیق کو مقرر کر دیا، وہ نماز پڑھانے لگ گئے. پڑھاتے رہے، ایک پڑھائی، دو پڑھائی، تو آپ نے کئی نمازیں پڑھائی. اس کے بعد پھر یہ تاکہ کل کو کوئی تاریخ والا یہ بات نہ بنا لے کہ یہ سب سازش تھی. عائشہ، حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی تھی، اندر ہی اندر یہ 7 سال ہو گئی کہ اس نے پیغام بھجوا دیا. اللہ کے رسول کو پتا بھی نہیں تھا، یہ سب فراڈ تھا. یہ خلافت کے بنانے کا بہانہ تھا. اللہ کے رسول کا یہ حکم نہیں تھا کہ ابو بکر جماعت کروائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن ظہر کی نماز کا جب وقت آیا تو آپ کو کچھ تھوڑا سا افاقہ نظر آیا. آپ 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، حالانکہ پاؤں کے قریب قریب جان نکل چکی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ پاؤں لکیر کھینچتے جا رہے. پاؤں میں اتنی سخت نہیں تھی کہ آپ پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، پاؤں بے جان ہو چکے تھے، آ رہے تھے. اس حالت میں اللہ کے رسول باہر آئے اور آ کر جماعت میں شریک ہوئے. حضرت صدیق پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں، وہ جماعت کروائے. آپ نے نہیں، روک دیا کہ تو آگے رہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق کی بائیں طرف بیٹھ گئے اور جماعت کروائی. حضرت صدیق بائیں طرف ہے اور اللہ کے رسول بائیں طرف ہے اور جماعت ہو رہی ہے. لوگ کھڑے ہیں، لوگ بیٹھے نہیں ہیں، لوگ کھڑے ہیں. اب 2 عمل ہو گئے کہ پہلے کبھی آپ نے جماعت کروائی، آپ بیٹھے تھے، لوگ سارے بیٹھے تھے. آخری وقت میں آپ نے جو نماز پڑھائی، آپ بیٹھے تھے، لوگ سب کھڑے. جماعت یوں ہوئی.